قرآن کی مختلف آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. میرا جمعہ کا موضوع ہے موت کی سختیاں. اللہ تبارک و تعالی انسان کی جب پیدائش ہے، اللہ نے انسان کو زندگی دنیا میں دینے کا ارادہ کیا ہے، تو ساتھ میں موت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. صرف زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی ہے. موت ایسی چیز ہے کہ یہ کیا بول کر نہیں آتی. اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک نصیحت ہے. سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی موت بھی ہم ہی دیں گے، اور اس کے بیچ میں جو زندگی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کر کے اس دنیا سے آتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. جس چیز میں بھی جان ہے اس کو مرنا ایک دن ضروری ہے. جس چیز میں بھی، حیوانات، پرندے، انسان، جنات، ہر چیز بھی، باریک سے باریک مچھریں بھی کیا ہے ہم دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے پھرتے رہتے ہیں. اس سے بھی باریک مخلوق بھی ہے اور اسے بھی موت ہے. اللہ کے سوا ہر چیز کو موت ہے، اور موت ایسی چیز ہے کسی کو بتا کر نہیں آتی، وہ اچانک والی چیز ہے، اور اس سے ہر کسی کو دو چار ہونا پڑتا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. سورہ جمعہ کی آیت ہے، آپ کہہ دیجئے اگر آپ موت کو ڈر کر کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ وہ تمہیں آ کر ضرور رہے گی. کہیں بھی چھپ جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، سمندروں کے تہ میں جا کر جو ہے چھپ جاؤ، اگر اتنی طاقت بھی ہے. دنیا میں ہے تو موت آتی بول کر دنیا چھوڑ کر آپ چاند پر بھی جا کر چلے جاؤ، اور بڑے بڑے ٹیلوں پر بھی جاؤ، کہیں بھی آپ رہو، آپ کو ایک دن مرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. اور یہ کب آتی، کس جگہ پر آتی، اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے قرآن میں بتا دیا. سورہ لقمان کی آخری 5 آیتیں جو علم غیب کی ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی انسان، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، نفس بولے تو ہر کسی بھی، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پر وہ مرے گا. کہیں ایک جگہ پیدا ہوتے ہیں، کہیں کمانے کے لیے جاتے ہیں، وہیں موت ہو جاتی ہے. گھر سے سفر کر کے نکلتے ہیں، کہیں اور جگہ جا کر پھر دوبارہ واپس لوٹنے کے واسطے نکلنے تک اس کے ہاتھ میں ہے. لوٹنا نہیں لوٹنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ تم دنیا میں ایک اجنبی کی طرح جیو. اجنبی بولے تو آپ میرے کو معلوم نہیں، کبھی ملاقات نہیں، السلام علیکم، وہاں تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دنیا میں ایک مسافر کی طرح جیو. سفر میں نکلنے والا
مرے تک سفر میں نہیں رہتا، ایک دن سفر اس کا ختم ہو جاتا، صبح سے شام تک، نہیں تو ایک دو دن تک سفر، یا نہیں تو ایک ہفتے کا سفر، بہرحال وہ اپنے منزل کو پہنچتا، یعنی کہ سفر کرنے والے کا سفر ایک دن ختم ہو جاتا۔ تو تم لوگ بھی کیا ہے، دنیا میں ایک مسافر کی طرح آئے، ہماری منزل کیا ہے، آخرت ہے، ہم سفر کر کے دنیا میں آئے، ہمارا ایک سفر ختم ہو جائے گا، وہ سفر ختم ہونے کا دن اللہ تعالیٰ موت سے رکھا ہے۔ محترم حضرات، انسان کے جسم سے کب ہے کہ روح نکلتی کی ہو گیا، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ روح نکلتے وقت وہ عالم کیسا رہتا ہے وہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بتا کر گئے، موت کی بہت سختیاں ہوتے ہیں، مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن جب موت آتی ہے، جب موت کے قریب ہوتا ہے، جب موت کے قریب مرض الموت میں جاتے ہیں، تو اس وقت کی سختی کوئی نہیں بتا سکتے۔ مرنے والا مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے، میں یہ تکلیف سے مجھے موت آ رہی ہے، یہ نہیں بتا سکتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیاں بتا کر چلے گئے دنیا سے، ہر کسی کو دو چار ہونا پڑتا ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 80 پر 3، 80 پر 4 اور 80 پر 5 میں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، جب وہ مرنے والا فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے زبان پر لگام دیا جاتا ہے، وہ اپنی تکلیف کو سامنے والوں کو بول نہیں سکتا، بازو میں رشتہ دار ہیں، بازو میں بیٹا بھی ہے، بازو میں بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، یا نہیں تو اولاد مر رہی ہے، بازو میں باپ ہے، ماں ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، سب ہے، لیکن مجھے تکلیف ہوتی ہے بول کر بول لے نہیں سکتا، اتنی سخت کا عالم اسے گزرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جیسا وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، مرنے والا دیکھ لیتے ہیں مرنے والے، تو ان کا عالم ایسا ہوتا رہتا ہے جب ان کی سانس رک رک کر اٹک اٹک کر ان کے گلے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو ان کے پیروں سے کیا ہے، ان کی روح نکالنا شروع کرتے ہیں۔ وہ مرنے والا اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن پیر کام نہیں کرتے، اس کی روح پیروں سے نکل جاتی ہے، اور نکلتے نکلتے پیٹ میں آ جاتی ہے، اور اس کا پیٹ اچھلنے لگتا ہے، ہانپنے لگتا ہے، اور دیدے نکال کر رکھ دیتا ہے۔ زبان پر بات تو نہیں آتی، اس لیے کہ اس کے باتوں کو فرشتے بند کر دیتے ہیں، وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، لیکن تکلیف بیان نہیں کر سکتا۔ اذا بلغت الحلقوم، پیٹ سے اس کی روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، حلق تک پہنچ جاتی ہے، اب وہ پانی محسوس کرتا ہے، حلق سوکھ جاتی ہے۔ 110 105 ٹیمپریچر میں اگر بخار آ گئی جسم میں، جسم کی شدید گرمی آ گئی بخار کی حالت میں، تو اس کا حلق سوکھتا جاتا ہے، اور وہ پانی پینا چاہتا ہے، تو زندہ آدمی تو پانی پی لیتا ہے مانگ کر، لیکن مرنے کی حالت میں جب اس کی سانس حلق تک آ جاتی ہے تو وہ جو ہے پانی پینا چاہتا ہے، اپنی سانس کو رکانا چاہتا ہے، حلق سوکھ جاتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، پھر بھی بول نہیں سکتا، اتنے سختی کا عالم اسے گزرتا ہے۔ اس کے آنکھوں کے سامنے آخرت نظر آ جاتی ہے، دنیا میں کیا کرتا تھا سب نظر آ گیا۔ جب تک دنیا کی حیات تھی تو انسان تکبر سے جیا، فخر سے جیا، گھمنڈی سے جیا، حلال حرام کی تمیز نہیں رکھا، رشتے ناتوں کی قدر نہیں کیا، ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا،
یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتے میرے بھائیوں. جب موت کا وقت اسے شروع ہو جاتا ہے تو آخرت بھی نظر آتی ہے. بیانات میں سننے کے بیانات کے باتیں نظر آتے ہیں. ہائے افسوس کرنے لگتا ہے, میں یہ ساری چیزیں سنتا تھا, اب وہ میرے سامنے دکھائی دے رہے ہیں. میں فرشتوں کے بارے میں سنتا تھا, وہ فرشتے مجھے نظر آ رہے ہیں. میں دنیا میں حیات میں توبہ کرنا چاہتا تھا لیکن توبہ کرنے کا وقت تو مجھے نہیں ملتا تھا, لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں. میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا. میں اللہ سے مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے دنیا میں تھوڑا وقت کا مہلت دے, لیکن میرے حلق سے بات نہیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں, موت اتنے سختی کے ساتھ آتی ہے اور یہ سختی ہر کسی کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.